بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کبھی عید الاضحیٰ کے دن اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ایک عجیب بات ضرور محسوس ہوگی کہ گلی محلوں میں جو بلیاں عام دنوں میں کچرے کے ڈبوں پر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں وہ اچانک غائب ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی خفیہ پیغام ملا ہو اور سب اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چھپ گئی ہوں۔ اور یہ بات کئی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہے کہ آخر بلیاں عید الاضحیٰ پر کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں جب ہم نکلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ ایسی حیران کن معلومات بھی دیں گے جن سے آپ ابھی تک نہ آشنا ہوں گے۔ بلی کے بارے میں بات کریں تو یہ نہایت نفیس، خاموش اور اپنے انداز میں چلنے والا ایک جانور ہے۔ قدیم روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب چوہوں نے فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر شیر کی پیشانی پر ہاتھ رکھوایا۔ شیر کو چھینک آئی اور اس چھینک سے بلی پیدا ہوئی جو فوراً چوہوں کا پیچھا کرنے لگی۔ اس لیے بلی کا چہرہ شیر سے مشابہت رکھتا ہے، تبھی تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بلی شیر کی خالہ ہے۔ بلیاں صفائی پسند ہوتی ہیں اور اپنے بدن کو اپنے لعاب سے بار بار صاف کرتی رہتی ہیں۔ ان کے جسم پر اگر کوئی گندگی لگ جائے تو فوراً اسے صاف کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ان کی خاموش چال، محتاط حرکتیں اور نفیس طبیعت انہیں منفرد بناتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قربانی کا دن آتا ہے تو بلیاں اچانک کہاں روپوش ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون اور شور و غل سے بلیاں خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور محفوظ جگہ پر چھپ جاتی ہیں۔ ان کے لیے وہ ماحول ایک دم بالکل عجیب ہو جاتا ہے جس میں ہر طرف ہجوم، قیمتی جانور چیخوں کی آوازیں اور گوشت کاٹنے کے منظر ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں عید کے دن وہاں جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کی باقیات پھینکی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں انہیں وہ خوراک بہت ملتی ہے اور انہی جگہوں پر بلیوں کا جمع ہونا فطری بات ہے، کیونکہ ان کی خوراک کا بڑا ذریعہ بھی یہی ہوتا ہے۔ تاہم بعض روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے خاص فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور بلیاں ان غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کو محسوس کر کے چھپ جاتی ہیں، مگر یہ صرف عمومی عقائد ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی بھی تصدیق نہیں ملتی۔ دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے عید کے دن بلیوں کو قربانی کے مقامات کے ارد گرد گھومتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور خاص طور پر گوشت کے ٹکڑوں کی تلاش میں۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کا غائب ہونا کوئی حتمی بات ہے یا نہیں۔ البتہ ایک عمومی مشاہدہ ضرور ہو سکتا ہے، وہ پہلے کی نسبت کم نظر آتی ہیں، اور بلی پالنے کے شوقین افراد کے لیے بھی کچھ کارآمد معلومات ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے۔ اگر اچھی نگہداشت کی جائے تو 20 سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بلیاں آپس میں میاؤں میاؤں نہیں کرتی، وہ صرف انسانوں سے باتیں کرنے کے لیے میاؤں کرتی ہیں۔ جب بھی بلیوں کی آپس میں کنورسیشن ہوتی ہے، بلی آپ کو میاؤں کرتی نظر نہیں آتی۔ اگر بلی آپ کو میاؤں کرے تو سمجھ لیں وہ آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلی کے پنجے نہایت حساس ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کی جڑ میں موجود ناخن۔ انہیں بلا وجہ جڑ سے نہ نکالیں، اس سے بلی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ناخن تراشنا ضروری ہوتا ہے، مگر 2 سے 3 ہفتے بعد بلی کے ناخن تراشے جا سکتے ہیں، اور صرف اگر ناخن بڑھ چکے ہوں تو ہی اس کے علاوہ آپ انہیں تراشیں گے۔ بلی کو ناخن تراشنے کے لیے کھردری سطح فراہم کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ قدرتی طور پر انہیں کھرچ سکے۔ بلی کو ہمیشہ صاف پانی مہیا کریں، کیونکہ پانی کی کمی سے اس کی جلد بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اس لیے یہ چیز بلی کو ہرگز نہ دیں۔
اب ہم بات کریں گے کہ بلی خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت ابن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بلی چور کی علامت ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ بلی اس کے گھر میں آئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی چور اس کے گھر آ سکتا ہے، اور اگر کوئی بلی کو مارتا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ چور پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر بلی نے کاٹا یا تھوڑی سی خراش دی تو یہ بیماری کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم گرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خواب میں بلی کا گوشت کھانا چور کے مال کے ملے کی علامت ہے، اور بلی سے جنگ بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسلام میں بلی کو ظاہر جانور میں شمار کیا جاتا ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق ایک عورت کو بلی کو قید رکھنے اور کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا لے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ بلی نجس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے درمیان آنے جانے والے جانور ہیں، لہٰذا بلیوں کے ساتھ رحم دلی اور حسن سلوک اسلام کا حصہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں۔ اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی ہیں، مگر روایات جو بتاتی ہیں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی باقاعدہ وضاحت بیان نہیں کی گئی، البتہ جس وقت قربانی کی جا رہی ہو تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی خیالات آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور اوجڑی کو گرایا جاتا ہے، اور یہ وہ ایک وجہ ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلیاں خون دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، کیونکہ ان کو عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانور کا خون نظر آتا ہے، جو ان بلیوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے اور بلیوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ باقی اصل بات کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیاں ڈر کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عید کے روز بھی بلیوں کو ان جگہوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ اگر بات کی جائے گھر میں بلی پالنے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، یہ موذی جانور نہیں ہے، بلکہ گھر میں بلی رکھنے کا فائدہ ہے، اس لیے کہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بلیاں پالتے تھے اور انہیں اپنے پاس رکھتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنی اس کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق بلیاں ڈپریشن کو کم کرتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کو خوش کر کے بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلا دے گا، لہٰذا آپ بلی کو اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بلی کے سینے کی صلاحیت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، جبکہ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی بلی میٹھے کا ٹیسٹ نہیں لے سکتی،
بلی کی زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی رفتار 31 کلومیٹر گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی۔ بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ بلیاں وائبریشن کو بہت جلد محسوس کر لیتی ہیں اور زلزلہ آنے سے تقریباً 10 منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے۔ ناظرین، بلی کو صرف پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے، جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا۔ بلی کا دل 1 منٹ میں 110 سے 140 کی پلس ریٹ سے دھڑکتا ہے۔ ناظرین، بلی 70 فٹ کی اونچائی سے گر جائے تو بلی کو چوٹ نہیں لگتی، کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے۔ بلی جب بھاگتی ہے تو بھاگتے بھاگتے اپنا سر نہیں ہلاتی۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بلیوں کی الگ شناخت کے لیے روز پرنٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے انسانوں کے شناخت کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کے پرنٹ استعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، بلی کا جبڑا دائیں طرف اور بائیں طرف گھوم نہیں سکتا، اسی وجہ سے بلی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں چبا سکتی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہے۔ بلی اپنی ٹانگوں کی مدد سے اپنے قدم سے تقریباً 7 گنا لمبے چھلانگ لگا سکتی ہے۔ ناظرین، بلی کے آگے والے ہاتھوں میں 5 پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیر میں 4 ہوتے ہیں۔ بلی جب بہت زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے، پھر یہ تھوڑا سا کھانا کھانا پسند کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ بلی رات کو اندھیرے میں ہر چیز واضح دیکھ سکتی ہے، جیسے دن میں ہر چیز دیکھ سکتی ہے، اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی، اس لیے بلی کو گھاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہے اور مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ بلیاں پانی سے بہت ڈرتی ہیں؟ اس لیے بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ پانی میں جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے بلی کی شکل میں مچھلی کے پیٹ سے ایک مچھلی نکال لی تھی، جو حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئی۔ یہ بات آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگی کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں۔ ناظرین، بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بلی موت کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اگر آپ بلی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ارادے اچھے نہیں ہیں وہ خود کو ظاہر کرے گا، جبکہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے تکلیف دیں گے یا نہیں۔ اگر آپ کو خواب میں سفید بلی نظر آتی ہے تو یہ انتباہ ہے کہ میٹھی باتیں کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔